دوسری بات آپ نے نا امیزون کی مثال دی کہ ایک شخص اگر انویسٹ کرتا ہے آن لائن وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈراپ شپنگ ہم کہتے ہیں اس کو، کہ مطلب کہ ایک آن لائن ہم نے ایک ویب سائٹ کو ڈیولپ کیا اور ایک ایڈورٹائزمنٹ چلا لی اور وہاں پہ ایک آرڈر آتا ہے، تو وہ پھر ہم آگے جو بندہ ہے ٹھیک ہے نا، وہ اس کو لے کر آگے بیچتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس وہ مال نہیں ہوتا بذات خود اس کے نا، لیکن وہ آگے سے آگے وہ سپلائی ہوتی ہے، تو کیا یہ پھر ڈراپ شپنگ جو ہے یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، مال اس کے قبضے میں ہونا چاہیے، مال اس کے، یہ تو شرط اول ہے قبضے میں۔ اس میں ڈیٹیل یہ ہے کہ اول تو مال اس کے قبضے میں ہو، کیونکہ حدیث شریف ہے کہ جو مال قبضے میں نہیں ہے اس کی بیع جائز نہیں ہے، اور ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آگے آپ نے بیچ دی اور بعد میں ہو سکتا ہے مارکیٹ سے وہ چیز آپ کو ملے ہی نہ، تو اگر آپ نے قبضے میں لیے بغیر، مثلا کہیں سے چیز اٹھا کے پکچر دکھائی تھی کسٹمر کو، اس نے پکچر دے کے اوکے کر دیا، پیسے بھی آپ نے لے لیے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ گئے، اب آپ فزیکل وہ چیز ڈھونڈنا شروع ہوئے، پھر آپ نے ڈھونڈ کے اس کو بھیجی، تو شروع میں تو آپ کے قبضے میں نہیں تھی، لیکن جب اس تک چیز پہنچ گئی تو اب جائز ہو گیا، جب اس تک چیز پہنچ گئی تو اب جائز ہو گیا، شروع میں یہ ناجائز نہیں تھا، شروع میں جائز نہیں تھا، شروع میں جائز اسی لیے نہیں تھا کہ وہ چیز آپ کے قبضے میں نہیں تھی، لیکن جب آپ نے مارکیٹ سے حاصل کر کے بیچ دی، اس تک پہنچ گئی، پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے، تو اب یہ جائز ہو گیا، اس سے پہلے یہ جائز نہیں تھا، یعنی کہ یہ جدید مسئلوں میں مجلس شرعی کے فیصلوں میں یہ مسئلہ بھی انہوں نے درج کیا ہے کہ اگر اس طرح کی بیع کرتا ہے تو یوں جواز کی صورت ہے، لیکن ابتداءً مسئلہ یہی ہے کہ قبضے میں چیز نہ ہو تو وہ جائز نہیں ہے کہ اس کو آگے سیل کرے یا اس کی ڈراپ شپنگ کرے۔ نہیں تو اس کا وہ کنکلوژن کیا ہوگا سر پھر؟ جیسے دراز یا کوئی اور بھی آن لائن جو سٹورز ہوتے ہیں، اگر میں اس پہ اپنا ایک اکاؤنٹ کھول کر تو چیزیں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اینڈ پہ تو ظاہر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پہنچانا ہے، تو اگر اینڈ پہ رزلٹ یہ ہے کہ وہ جائز ہے تو پھر اس کی صورت تو یہی ہوئی نا کہ وہ جائز۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو سٹور خریدا ہوا ہے آن لائن، اس سٹور میں چیز موجود ہے، آپ کا اس چیز پہ اختیار ہے، یہ قبضہ ہی ہے، اس کو ہم قبضہ ہی کہیں گے، جیسے آپ کی رقم بینک اکاؤنٹ میں ہوتی ہے، آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی، تو وہ قبضہ ہی ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے جو سٹور خریدا ہوا ہے وہ چیز آپ کے سٹور میں نہیں ہے، وہ چیز آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے، تو آپ نے کسی اور سے ویسی پکچر پکڑی، کسٹمر کو دکھائی اور اس کو بیچ دیا، تو اب یہ ناجائز صورت ہے، وہ جو پہلی صورت ہے نا وہ تو بالکل جائز ہے۔ قبضے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل آپ ہاتھوں میں پکڑیں، اگر آپ کا کنٹرول ہے، آپ کے سٹور پہ وہ چیز موجود ہے تو یہ حقیقتاً اس کو قبضہ ہی مانا جائے گا۔ تو یہ جو ہم نے کہا نا کہ جب اس کے پاس چیز پہنچے گی تو جائز ہو جائے گی، یہ دوسری صورت ہے کہ آپ نے کہیں سے پکچر اٹھائی، کسٹمر کو دکھائی، اس نے کہا جی اوکے ہے، آپ نے کہا جی پیسے ہمیں بیچ دیں، اس نے پیسے بیچ دیے، آپ کے اکاؤنٹ میں آگے، اب آپ نے وہ چیز ڈھونڈ کے اس تک پہنچا دی، اور جب اس تک پہنچ گئی تو اب یہ بیع درست ہو گئی، یعنی کہ اس کا یہ ہے کہ شروع میں ہم ترغیب نہیں دلائیں گے کہ ایسے بیع کریں، اگر کوئی شروع سے ایسے کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن بالفرض کسی نے یوں کر دیا تو اس کا معال جو ہے، رزلٹ جو ہے وہ یہی نکلے گا کہ یہ جائز ہے۔